اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کے جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے احترام والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی محرم میں 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ہمیں آزادی عطا کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام کے تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہوں، زیادہ قریب ہوں، وہ میرا نبی بھائی ہے، رسول بھائی ہے، تو میں بھی یہ کام کروں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ابتدائی سالوں میں یہودیوں کی موافقت کیا کرتے تھے، جن کاموں میں بھی جو اچھے کام وہ کرتے ہوں آپ بھی ان کی موافقت کرتے تھے، مخالفت نہیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی تیسے تیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی، تو آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ ہی رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس پر آپ نے سختی بھی فرمائی، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اعلان کر دیا کہ محرم کی 10 تاریخ کی صبح فجر کے بعد جس شخص نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ مت کھائے اور اس کو روزہ بنا لے۔ ربیہ بنت معبد فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھے، اور جب ان کو بھوک ستاتی اور روتے تو ہم ان کو روئی کا یا اون کا بنایا ہوا کوئی نہ کوئی کھلونا دے دیتے جس سے وہ اپنا مصروف ہو جاتے، تاکہ مغرب تک ان کا روزہ مکمل کیا جائے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے بھی تھے، بچوں کو بھی صحابہ رکھوا دیتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ صام یوم عاشوراء و امر بصیامہ، رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، دونوں کام کیے۔ آخری سال کی بات ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا زیادہ لوگوں نے کہا کہ آپ روٹین میں تو یہود و نصارہ کی مخالفت فرما رہے ہیں اور یہ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، تو پھر میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو 9 تاریخ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت بیان کی ہے، ارادہ فرمایا ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا بھی ہے، رکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ فرمایا اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے وہ ناسخ جو چیز ہوتی ہے وہ منسوخ کے یا برابر ہوگی یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، اگر اس سے کمزور ہوگی تو منسوخ نہیں ہوگی۔ اب آپ نے اگلے سال کے 9 تاریخ کے روزے کا تو ارادہ فرمایا، عزم فرمایا ہے، نہ رکھا ہے، نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ موقع ملا، جبکہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے، اور یہ قولی بھی سنت، حکم کی سنت بھی ہو گئی اور آپ کی عملی سنت بھی ہو گئی، اور صحابہ کرام رکھتے تھے، آپ کی خاموشی یہ تقریری سنت بھی ہو گئی، جبکہ 9 تاریخ کا خالی آپ کا عزم تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ تو اب اس کو عربوں کے اکثر علماء قدیم اور حدیث وہ ناسخ نہیں مانتے،
وہ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا تو ہے ہی، یہودیوں کی مخالفت کی وجہ ایک بنی ہے تو 9 کا رکھنا چاہیے ساتھ، تو 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے۔ پاک و ہند کے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرمایا میں 9 کا رکھوں گا تو 9 کا ہی رکھنا چاہیے۔ اس میں مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کسی نے پوچھا محرم کا روزہ کب رکھنا، تو کہا 9 تاریخ کو۔ اس میں بھی 10 کی نفی نہیں بیان کی انہوں نے، اور ان کا ایک اور فتویٰ ہے جس میں وہ 10 کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ تو جو 1 سال کے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اور ویسے بھی اس مہینے کے روزے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سارے سال کے زیادہ افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں۔ تو جب اس مہینے کے روزے زیادہ افضل بھی ہیں اور بہانہ ملا ہوا ہے روزے گناہ معاف کروانے کا، تو 3 روزے کم از کم رکھ لینے چاہیے اس مہینے کے، تو اس میں 9 اور 10 کا بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ان علماء کے ذہن یا ان کے استدلال پر جاتا ہے، صرف 9 کا رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔